اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈیمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 58 اور 59 پر سبق نمبر 16 پیارا دیس ہمارا کی مشق حل کریں گے۔ بعد از مطالعہ، نظم میں گوشہ سے کیا مراد ہے؟ نظم میں گوشہ سے مراد میرے وطن کا ہر شہر اور ہر گاؤں ہے۔ چمکے گا چاند ستارہ، اس میں کون سے چاند ستارے کی طرف اشارہ ہے؟ اس نظم میں پرچم پر بنے ہوئے چاند ستارے کی طرف اشارہ ہے۔ اہم نکات: اپنا دیس ہمیں ہر چیز سے پیارا ہے۔ اپنے دیس کی بدولت ہمیں آزادی جیسی نعمت حاصل ہے۔ جب تک یہ دنیا آباد رہے گی، اپنا دیس قائم دائم رہے گا۔ بچوں، دیے گئے نئے الفاظ کے معنی زبانی یاد کرتے ہیں۔ لفظ ہے گوشہ، اس کا معنی ہے کونا۔ چمن، باغ۔ ایمان، یقین۔ آن، اس کا معنی ہے سج دھج۔ نرالی، انوکھی۔ سب سے الگ، شان، رونق۔ آئیں بچوں، اب مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نظم کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1 ہے، ہر ایک شے کی شان کیسی ہے؟ اس کا جواب ہے، ہر ایک شے کی شان نرالی ہے۔ نمبر 2 ہے، ہر ایک شے کی آن کیسی ہے؟ اس کا جواب ہے، میرے دیس میں ہر ایک کی شے کی آن انوکھی اور سب سے الگ ہے۔ نمبر 3 پر سوال ہے، ذرہ ذرہ ایک ستارہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے، میرے وطن کی ہر چیز روشن ستارے کی مانند ہے۔ نمبر 4 ہے، نظم میں شاعر نے آن کسے کہا ہے؟ اس کا جواب ہے، کسی ملک کی طاقت کو اس کی سج دھج کہا جاتا ہے، یعنی ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ مشق کا اگلا سوال ہے، نظم کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، دیس اپنا رہے گا۔ جواب ہے الف، آباد۔ نمبر 2 ہے، گوشہ گوشہ ایک۔ جواب ہے الف، چمن۔ نمبر 3 ہے، ذرہ ذرہ ایک۔ جواب ہے جیم، ستارہ ہے۔ اس کی عزت اپنی۔ جواب ہے بے، عزت۔ سیکھنے کی صلاحیتوں میں سب سے پہلی صلاحیت ہے سننا۔ استاد صاحب ترنم اور لے سے طلباء کو سنائیں اور طلباء نظم کو توجہ سے سنیں۔ بولنا، آزاد وطن کے عنوان پر اپنے اسکول کے بزم ادب کے پروگرام میں 2 منٹ کی تقریر اپنے ساتھی طلباء کے سامنے کریں۔ سیکھنے کی اگلی صلاحیت ہے پڑھنا۔ جماعت کے کمرے میں اپنے ساتھی طلباء کے ساتھ سبق کے پہلے 2 اقتباس پڑھیں۔ صفحہ نمبر 59 پر مشق کا اگلا حصہ حل کرتے ہیں۔ لکھنا، اس بند کو نثر میں تبدیل کر کے لکھیں۔ پیارا دیس ہمارا، پیارا دیس ہمارا، ہر ایک شے کی شان نرالی، شان نرالی، آن نرالی۔ گوشہ گوشہ ایک چمن ہے، ذرہ ذرہ ایک ستارہ، پیارا دیس ہمارا، پیارا دیس ہمارا۔ مشق کا اگلا سوال ہے، آزادی کے فائدے۔ اس موضوع پر اپنے مشاہدات اور خیالات پر مشتمل مضمون تحریر کریں۔ آئیں بچوں، اب زبان شناسی سیکھتے ہیں۔ فعل امر، ایسا فعل جس میں حکم پایا جائے فعل امر کہلاتا ہے۔ مثلاً، بیٹا آہستہ چل، لڑکیوں اسکول جاؤ۔ ان جملوں میں چل اور جاؤ فعل امر ہے۔ بنانے کا طریقہ، مصدر کی علامت نہ دور کر کے فعل امر بن جاتا ہے۔ جمع کے صیغوں میں حمزہ واو یا واو لگانا پڑتا ہے۔ مثلاً، کھانا مصدر سے واحد کے لیے کھا فعل امر ہے، جمع کے لیے کھاؤ۔ جیسے لڑکی کھانا کھا، جمع میں ہوگا لڑکیوں کھانا کھاؤ۔ اگلا سوال ہے فعل نہیں، جس فعل میں کسی کام سے روکا جائے فعل نہیں کہلاتا ہے۔ مثلاً، زیادہ نہ کھا، کرسی پر مت بیٹھو۔ بنانے کا طریقہ، فعل امر سے پہلے مت یا نہ لگانے سے فعل نہیں بن جاتا ہے۔ مشق کا اگلا سوال ہے، ذیل کے جدول میں
مثال کے مطابق مصدر کو فعل امر میں تبدیل کریں اور جملوں میں استعمال کریں۔ آنا سے آ، کھانا سے کھا، پڑھنا سے پڑھ، لکھنا سے لکھ، جانا سے جا۔ اگلا سوال ہے، دیے گئے فعل امر کے جملوں کو فعل نہیں میں تبدیل کریں۔ بچوں بھاگو، فعل نہیں میں تبدیل کرنے کے لیے بچوں مت بھاگو۔ لڑکیوں اسکول جاؤ، فعل نہیں میں تبدیل کرنے کے لیے لڑکیوں اسکول نہ جاؤ۔ اکبر آ، فعل نہیں میں تبدیل کرنے کے لیے اکبر مت آ۔ اکرم خط لکھ، فعل نہیں میں تبدیل کرنے کے لیے اکرم خط مت لکھ۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں، یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے جو لفظ پہلے آتا ہے اس سے بننے والا لفظ پہلے لکھا جائے گا۔ جیسے اس فہرست میں الف مدہ آن، الف سے ایمان، اس کے بعد پہ آئے گا پے سے پیارا، چے سے چمکے، دال سے دولت، دال سے دیس، شین سے شان، گاف سے گوشہ۔ مشق کا اگلا سوال ہے، دیے گئے حروف جار کو جملوں میں استعمال کریں۔ پر، سے، نیچے، اندر، اوپر۔ کتاب میز پر ہے، علی اسکول سے واپس آ گیا، گیند پانی کے اندر ہے، اوپر۔ بلی میز کے اوپر بیٹھی ہے۔ عملی سرگرمیاں برائے طلباء نئے الفاظ کو خط کشید کریں اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ کوئی ملی نغمہ بچوں کے اخبار سے تلاش کر کے اپنی کاپی پر چسپاں کریں۔ اپنے استاد صاحب سے مشکل الفاظ کے معنی پوچھیں۔ 14 اگست کو اسکول میں آزادی کی تقریب میں استاد صاحب کی اجازت سے میزبانی کے فرائض انجام دیں اور میزبانی کے فرائض کی انجام دہی کے لیے اپنے استاد صاحب سے رہنمائی لیں۔ انٹرنیٹ سے وطن کے حوالے سے کوئی گیت سنیں اور اپنے ساتھی طلباء کو ترنم سے سنائیں۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام، طلباء کو بتائیں کہ حب الوطنی ایک فطری جذبہ ہے جو ہر محب وطن شہری کے دل میں ہوتا ہے۔ طلباء کو آزادی کی جد و جہد کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ فعل امر اور فعل نہیں کی طلباء کے سامنے مثالوں کے ذریعے مزید وضاحت کریں۔ انٹرنیٹ سے وطن کے حوالے سے ملی نغمہ تلاش کرنے میں طلباء کی رہنمائی کریں۔ عزیز طلباء، یقیناً آپ نے اس سبق اور اس کی مشق کو حل کر کے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔